بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى نياتكم وأعمالكم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے: حق تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں پر نظر نہیں فرماتے، بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور تمہارے کاموں پر نظر فرماتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وعظ ہے، اخلاص۔ اس وعظ کے آغاز میں شروع میں حضرت نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور کاموں پر نظر فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرما دیا جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر اور توجہ ہے۔ جس چیز پر اللہ کی نظر ہے، جو مقصود ہے، جس پر اجر و ثواب ملنا ہے، اس کو بیان فرمایا، جبکہ مخلوق کی اس طرف کوئی توجہ اور نظر نہیں۔ جس چیز پر اللہ کی توجہ ہے اس پر مخلوق اور ہماری توجہ نہیں، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر اور توجہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس پر ہم لوگوں کی بہت نظر بھی ہے، توجہ بھی ہے۔ یعنی جو اللہ کے ہاں مقصود ہے، مطلوب ہے، جس پر اجر ملنا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، ہماری نظر نہیں، ہماری نگاہ نہیں۔ اور جو اللہ کے ہاں مقصود نہیں، مطلوب نہیں، جس پر کوئی اجر نہیں، اس کی ہمیں بڑی فکر ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ایسے مرض، ایک ایسی برائی کا علاج فرمایا ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ ایک ایسے گناہ کی طرف متوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو برائی، جو بری عادت ہم لوگوں میں ہے۔ اور وہ مرض کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے کہ ہماری نظر ایک ایسی چیز پر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی بالکل نظر نہیں، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے مخلوق نے اس سے نظر ہٹا رکھی ہے۔ صورت ہے، مال ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں، مگر ہم لوگوں نے اس کو مقصود بنا رکھا ہے کہ ظاہر کی فکر ہے۔ اور نیت اور عمل پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے تو ہم نے اس سے نظر ہٹا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے کام کو دیکھتے ہیں، اس کی صورت اور اس کے مال کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ ضروری ہوا کہ اس غلطی پر خبردار کیا جائے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ضروری ہوا کہ اس غلطی پر خبردار کیا جائے تاکہ علاج کیا جائے۔ اور اس وقت اس حدیث کی بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی نشاندہی فرمائی ہے اور ریاکاری کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اخلاص کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی عمل کریں، ہمیں ہماری نیت
اور مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہونی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانا، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا، اس بات کی فکر کرنا کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا لگوں، یہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ تو اخلاص بہت بڑی خوبی ہے جس پر سارے عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اخلاص۔ اور ریاکاری بہت بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اخلاص ہو تو چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا چڑھا کر قبول کی جائے گی، چھوٹا سا عمل بھی۔ اور اخلاص نہ ہو، پہاڑ کے برابر بھی عمل ہوگا، اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں خرچ کرے، نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور ایک آدمی روپے چارانے خرچ کرے، نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس پر بہت اجر ملے گا۔ تو اخلاص بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر کرنا، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ بزرگان دین، مشائخین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سے ساری برائیاں نکل جاتی ہیں، لیکن ریاکاری بہت دیر سے نکلتی ہے۔ وہ ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بھی چھوڑ دے گا، دھوکہ دینا بھی چھوڑ دے گا، خیانت بھی چھوڑ دے گا، غیبت بھی چھوڑ دے گا، لیکن اس کے اندر ریاکاری بہت آخر تک رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بہت بڑے بڑے عمل کرتا ہے اور ریاکاری کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے، دکھاوے کی وجہ سے۔ اس پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ سنایا، بیان فرمایا اپنی کتاب میں، کہ ایک صاحب حج کر کے آئے تھے، تو ان سے کوئی ملنے کے لیے گیا، ہو سکتا ہے حضرت خود تشریف لے گئے ہوں ملنے کے لیے، تو ان کو اس بات کی مبارکبادی دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر گھر کی آپ نے زیارت کی ہے اور آپ حج جیسا ایک اہم فریضہ ادا کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کی دعا 40 دن تک اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے حج۔ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو 40 دن تک اللہ کی نظر میں مقبول رہتا ہے، مقبول، اس کا ہر عمل مقبول رہتا ہے۔ وہ کسی کے لیے دعا کرے اس لیے کہ حاجی سے دعا کرو۔ تو ایک صاحب ان کے حاجی صاحب کے پاس گئے ان کو حج کی مبارکباد دینے۔ تو جیسے کہ معمول ہوتا ہے کہ جب کوئی حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں تو آب زمزم اور کھجور پیش کرتے ہیں، یہی وہاں کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی حرمین شریفین کی، مدینہ اور مکہ کی، وہاں کی سوغات، وہاں کا ہدیہ، حج سے آنے والے، عمرے پر سے آنے والوں کے لیے وہاں کے لانے کی چیز وہ زمزم اور کھجور ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حاجی صاحب نے آنے والے مہمان کے اعزاز میں اپنے خادم سے کہا کہ آب زمزم پلاؤ، مہمان آئے ہیں، آب زمزم پلاؤ۔ اور اتنا کہہ دیا کہ وہ جو میں تیسرے حج کے لیے گیا تھا نا، جب وہ والے حج کا پانی پلانا، وہ جو میں نے تیسرا حج کیا تھا نا اس وقت کہا، یہ تو میرا 6واں 7واں حج ہے۔ تو حضرت نے فرمایا حاجی صاحب کے اس ایک جملے نے سارے حجوں کا ثواب ختم کر دیا۔ یہ وہ اپنے اس جملے سے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے حج کرنا ہوتا ہے، سارے کام اللہ کے لیے، بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیت اللہ شریف کے غلاف دیوار سے
ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اخلاص سے متعلق حدیث بیان کرنے کے لیے وہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ حدیث کیا آتی کہ سب سے پہلے جہنم میں اللہ تعالیٰ کس کو ڈالیں گے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کا آغاز کس سے کریں گے؟ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ، اتنا صحابہ پر اثر تھا ان چیزوں کا۔ ہم تو سنتے ہیں، ہمارے دل ایسے ہیں کہ ہم پر اثر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کی شان تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان پر ایسا اثر تھا کہ وہ ان باتوں کو سن کر گر جایا کرتے تھے۔ روتے روتے حضرت ابو ہریرہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر حدیث بیان کرنا شروع کری، پھر گر گئے۔ حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے کس کو ڈالیں گے؟ فرمایا کہ وہ ریاکار مجاہد جس نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ دیکھ کر کہیں گے بڑا بہادر ہے، ریاکاری آ گئی، بہادری دکھا رہا ہے اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی بلندی کے لیے نہیں جہاد کر رہا۔ وہ عالم جس نے علم دین اس لیے سیکھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں گے، ریاکاری آ گئی۔ وہ مالدار جو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی صحابہ پر کیفیت تھی، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جیسے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ ایک صاحب کہیں سودا لے رہے تھے، تو سودا لیتے ہوئے دکاندار نے ان کی شان میں گستاخی کر دی ہوگی، کچھ کہہ دیا کہ لینا لے نہ تو جاؤ، جیسے دکاندار کبھی کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے دیکھتا نہیں ہے میری آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ یہ ہم کسی بزرگ سے سنا تھا، اچھا کیا ہو رہا ہے، لال ہو رہی ہے؟ تو رات کو سویا نہیں ہوں، تہجد پڑھتا رہا ہوں، دعائیں کرتا رہا ہوں، رات کو سوتا نہیں ہوں۔ یعنی اپنی تہجد کی دعاؤں سے ڈرا رہے تھے کہ تیرے لیے کوئی بد دعا کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں اس کا یہ جملہ اس کی تہجد کو لیٹ ہوا، سارا ثواب چلے گیا کہ لوگوں کو بتا رہے دیکھو میری آنکھیں لال ہو رہی ہیں، یعنی میں رات کو جاگتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تہجد گزاروں۔ نہیں بھائی، یہ عمل جو بھی ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ عمل تو وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جس پر اللہ کی نظر ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، اور جو عمل دکھاوا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں ہر عمل پر اجر چاہیے ہوگا، اللہ سے اجر ثواب کی امید ہوگی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے عمل پر اجر لینے جائیں گے، ثواب لینے جائیں گے، بدلہ لینے جائیں گے، جنت لینے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم نے یہ عمل کیا تھا، اللہ کہیں گے جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر بدلہ لو۔ اتنی سخت وعید ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا تھا نا، جو لوگوں سے نیکی اجر لو، ثواب لو، تو لوگ تو کچھ نہیں دے سکیں گے کل قیامت کے دن۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوں گی، انعامات کی بارشیں ہوں گی، لیکن ریاکار جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا کرتا تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں اتنے غریبوں پر کھانا تقسیم کرتا ہوں، میں اتنے بیواؤں کی کفالت کرتا ہوں، اتنے یتیم بچے میرے زیر تربیت ہیں۔ بڑی خطرناک چیز ہے، اجر نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کل یہ ریاکار اپنے کسی بھی عمل کا اجر اللہ سے لینے جائے گا، اللہ کہیں گے جس کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر لے لو۔ لوگوں کو دکھانا تھا نا، جو لوگوں سے پوچھو، مانگو، لوگوں سے مانگو نیکی پر اجر، کون دے گا کسی کو نیکی کریں؟ اور ایک حدیث میں تو اس سے بھی سخت وعید ہے، سخت، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں میں عزت پانے کے لیے جو کوئی نیکی کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا لوگوں میں عزت ہو جائے گی، لوگوں میں واہ ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کو عزت نہیں ملنی،
اس کو اب ذلت اور خواری اور رسوائی ملنی ہے، یہ ذلیل ہوگا لوگوں میں، کیونکہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں عزت مل جائے، لوگوں میں واہ واہ مل جائے، لوگ میری عزت کرنے لگے، لوگ کہیں واہ واہ بڑا زبردست آدمی ہے۔ تو یہ واہ واہ کا نشہ یہ انسان کو لے ڈوبے گا، یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل لوگوں کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے، چھوٹا عمل ہو اللہ کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص سے متعلق دعائیں بھی منقول ہیں۔ ایک دعا آتی ہے، اللہم اخلصنی بخالصۃ ذکر الدار۔ یہ دعا بزرگان دین کا معمول رہا کہ وہ ہر عمل کو شروع کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم اخلصنی بخالصۃ ذکر الدار، اللہ میرے ہر عمل کو، میرے ذکر کو اپنے لیے خالص کر لے، آپ کو دکھانے کے لیے ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو، میرا کوئی کام مخلوق کے لیے نہ ہو، اللہ آپ کے لیے ہو، آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی رضا چاہتا ہوں، لوگوں کو دکھا کر مجھے کیا ملے گا، مجھے تو آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور سچ ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو انسان کی نجات کے لیے بہت بڑا عمل بہت کافی ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہ ہو تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ زندگی اگر ہم نے خیر کے کاموں میں لگا دی، دین کے کاموں میں لگا دی، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤں میں لگا دی، لوگوں کی مدد میں لگا دی، اور نیت یہ رہی کہ میرا نام بلند ہو جائے، مجھے عزت مل جائے، میری واہ واہ ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، تو یہ اجر ضائع کرنے والی بات ہے۔ بزرگوں کی خانقاہ میں اللہ والوں کے پاس جب کوئی جاتا ہے وہ شہرت کا علاج کرتے ہیں، شہرت اپنے اندر سے ختم کرو، اپنے اندر یہ جذبہ نہیں لاؤ کہ لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، لوگوں کی نظروں میں میں بڑا ہو جاؤں۔ اس چیز سے اللہ والے اصلاح کیا کرتے تھے کہ بھئی غلط چیز ہے، اس سے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت اس وعظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو چیز اچھی ہے تم لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، صورتوں کو، مال کو نہیں دیکھتے، اور جس چیز کی طرف اللہ کی توجہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقصود نہیں، محبوب نہیں، اس چیز کی طرف تم لوگوں کی بڑی فکر ہے، اپنی صورتیں بنانے میں لگے رہتے ہو، اپنا ظاہر بنانے میں لگے رہتے ہو کہ لوگ دیکھ لیں۔ دل بناؤ، دل بناؤ، دل کی کیفیت درست کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ تو حضرت کا یہ وعظ کا میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، اور اس وعظ میں حضرت نے یہ اس بیماری کی طرف متوجہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور جس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ سارے امراض انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یعنی سارے گناہ، سارے رذائل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ غیبت کرتا ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا، جھوٹ بولتا ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا، بد نظری کرتا ہوگا وہ بھی چھوڑ دے گا، لیکن ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کا مرض جو ہے یہ بڑی مشکلوں سے نکلتا ہے، یہ بڑی مشکلوں سے نکلتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بڑے بڑے عبادت گزاروں میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے آج کل موبائل کا دور ہے، تو کوئی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو جلدی سے سیلفی بناتا ہے، تصویر لیتا ہے اپنی، اور پھر وہ تصویر فیس بک میں لگاتا ہے، پھر وہ تصویر وہ واٹس ایپ پہ لگاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے کہ بھائی دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جیسے کہ حج اور عمرے کے موقع پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہاں یہ کام زیادہ ہو رہا ہے، حج اور عمرے میں یہ کام زیادہ ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے اسٹینڈ لیے میں سیلفی بنانے کے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کے گھر میں بہت زیادہ یہ برائی پھیل گئی ہے، بیت اللہ شریف میں بہت زیادہ یہ برائی پھیل گئی ہے کہ حج کر رہے ہیں اور وہ سیلفی بنانے کی جو چھڑی آتی ہے جس میں موبائل لگ جاتا ہے، وہ چھڑی لے کر چل رہے ہیں، اور براہ راست اپنا طواف ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، مجھے دیکھو میں طواف کر رہا ہوں۔ یہ کام تو چھپا کر کرنے کا تھا،
یہ بتانے کا تھوڑی تھا، یہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں اور ساری مخلوق کو دکھا رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں، میں بیت اللہ کے سامنے چکر لگا رہا ہوں، میں اس وقت بیت اللہ شریف میں ہوں۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر عمل چھپ کر کرنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم صدقہ دو اس طرح ایک ہاتھ سے کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اخلاص تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص تو سکھا رہے ہیں کہ تم یہ صدقہ اور خیرات، مال خرچ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، تم ایک ہاتھ سے دو اس طرح کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اتنا چھپا کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو تصویریں بناتے ہیں، دکھاتے ہیں، لوگوں کو مشہور کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اتنا چھپا کر دو کہ تم کسی کو پتہ ہی نہ چلے، چھپ کر اندھیروں میں۔ صحابہ کی بھی عجیب شان تھی، عجیب شان تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اپنی زمانہ خلافت میں کس درجے کا اخلاص تھا کہ رات کے اندھیرے میں مدینہ کی آبادی سے باہر نکلتے اور دور دراز ایک جگہ جاتے، اور وہاں پہ ایک جھوپڑی تھی، ایک بوڑھیا کی جھوپڑی۔ کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ اس بوڑھیا کی جھوپڑی میں جاتے، اندر داخل ہوتے اور جھاڑو لگاتے، آٹا گوندتے، روٹی پکاتے۔ وہ بوڑھی نابینا اس کی خدمت کر کے چپ چاپ رات کے اندھیرے میں واپس آ جاتے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ پیچھا کیا کہ دیکھوں تو کہ ابوبکر ہر موقع پر نیکی میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، دیکھوں یہ کون کون سی نیکیاں کرتے ہیں۔ تو پیچھا کیا رات کے اندھیرے میں، جب ابوبکر صدیق اس جھوپڑی سے نکل کے چلے گئے تو یہ اندر داخل ہوئے۔ بوڑھی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بوڑھی کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں پتا کون ہے یہ، کیا کرتے ہیں؟ بوڑھی کہنے لگی روزانہ آتے ہیں اور آ کر جھاڑو لگاتے ہیں میرے اندر کی کمرے کی، اور میرے لیے نا روٹی پکا کر جاتے ہیں کہ سارا دن میں کھاتی رہتی ہوں روٹی، سارا دن میں روٹی کھاتی رہتی ہوں۔ یہ اس کو کہتے ہیں اخلاص، چھپ کر کرنا۔ غالباً امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جب غسل دے رہے تھے، غسل میت دے رہے تھے، تو ان کی کمر پہ بہت زیادہ نشان تھے۔ ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ کمر پر نشان ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بعد میں معلوم چلا کہ رات کے اندھیروں میں بورے کمر پہ لاد لاد کر غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے، سامان کے بورے، لکڑیاں، جیسے نا کسی کو لکڑیاں جلانے کی ضرورت پڑتی ہے، جنگل سے لکڑیاں رات کے اندھیروں میں کاٹ کاٹ کر غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ تو وہ بورے اٹھانے کے نشان کمر پہ تھے، زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلا، اپنا عمل بچا کر لے گئے، بعد میں پتہ چل جائے وہ خطرہ نہیں ہے، زندگی میں نہیں بتایا کسی کو۔ پتہ کیسے چلا؟ جب غسل دے رہے تھے اس وقت دکھا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پہ ایک بوڑھی تھی، وہ ان کو دیکھ کر کہتی تھی واہ عبد القادر، واہ عبد القادر، تیری کیا شان ہے، لوگ تیری ارد گرد جمع رہتے ہیں، مخلوق خدا کو تجھ سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے تو، بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جواب نہیں دیتے، فرماتے کہ اے بوڑھی، میری کوئی واہ واہ نہیں، میں کمزور ہوں، میں خطرے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں۔ ہاں جب میرا جنازہ یہاں سے نکلے اور میں ایمان کو سلامتی کے ساتھ، اعمال کو حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ لے جاؤں تو پھر کہنا واہ عبد القادر، واہ عبد القادر۔ ابھی خطرہ ہے کہ میرا کوئی عمل قبول نہ ہو، میرے اندر ریاکاری آ جائے، میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس لیے ابھی واہ واہ نہیں کرو۔ ہاں جب میں مر جاؤں اور میرے ساتھ یہ میرے سارے اعمال قبر میں چلے جائیں صحیح سلامت، تو پھر واہ کہنا۔ اگر میں نے ریاکاری کر لی
تو یہ عمل تو سب یہیں رہ جائیں گے، اللہ تو کچھ نہیں دے گا مجھے۔ ایسے تو اللہ والے، ایسے تو اللہ والے کتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے، ان کو کتنی فکر تھی کہ ہمارا کوئی عمل ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے دنیا دار ہوتا ہے، وہ دنیا کا سرمایہ جمع کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے، بچاتا ہے کہ ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نیکیاں جمع کرتے ہیں، بچاتے ہیں ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو حضرت کے اس وعظ سے ہم نے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اعمال کو خاص کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر اپنے اوپر سوار کرنی ہے۔ انشاءاللہ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے نا اخلاص کی برکت سے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہوگی، بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ چھوٹا سا عمل ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اس کی برکت ملے گی، برکت۔ یعنی 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھی جائے نا، اس 2 رکعت سے زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت سے 1 روپے آنا اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ مال میں بہت ساری برکتیں ڈال دیتے ہیں، بہت زیادہ برکتیں آتا۔ تو عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، چھپ چھپا کر ہو کہ اللہ دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اللہ دیکھیں کوئی نہ دیکھے، اللہ کو پتہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو بتانے کی فکر نہ کریں۔ ہم یہ فکر کریں کہ ہمارے اللہ کو معلوم چل رہا ہے، بس اللہ دیکھ رہے ہیں کافی ہے، اللہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کافی ہے۔ ضرورت نہیں کہ لائٹیں جلائیں، روشنیاں لگائیں، لوگوں میں اعلان کریں، ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ ہم اندھیروں میں چھپ کر بند کمروں میں بھی کوئی عمل کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، بس کافی ہے، بس اور کسی کو دکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ حضرت کے اس وعظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری طبیعتوں کو، ہمارے مزاج کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا بنا دیں۔ ذکر کی